حمد رسول الجلوات اساتذہ ضرور احترام سامنے تشریف فرما طالبان علوم نبویہ معزز مکرم دوستوں ہم ساتھیوں، ذکر خیر الانام کر لینا، ذکر خیر الانام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا، ذکر خیر الانام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا، پہلے کچھ سننے اور سنانے سے ہے ضروری سلام کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے قبل میں مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی علیہ السلام و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس کی نور و نکہت بھری رات میں ہم اور آپ، جس کی نور و نکہت زلفوں میں ہم اور آپ سمائے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی اور عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پیشوا اور قیمتی رات ہے جس کی نسبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات پاک سے ہے۔ معزز سامعین، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی، فیروز بختی اور سعادت مندی ہے کہ ہم ہر سال ایک اللہ کے ولی کامل، عاشق رسول، مجدد دین و ملت کی بارگاہ عظمت میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے نوری محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور بلا شبہ ہم اپنی عظمتوں کا چراغ روشن کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آج کی یہ محفل کی نسبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات پاک سے ہیں۔ آئیے ذرا جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کون تھے اور ان کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ حضرات، مجدد کی شان میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال میں ایک مجدد بھیجتا رہے گا جو ان کا دین تازہ کرے گا۔ 100 سال کے عرصے میں مذہب اسلام پر جو گرد و غبار پڑ گئی ہے، مجدد وقت آئے گا اور اس گرد و غبار کو دور کر دے گا اور دین کو تازہ کر دے گا۔ مجددین کا یہ سلسلہ پہلی صدی سے جاری ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ انہی مجددین اسلام میں سے ایک نام مجدد اعظم امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا ہے۔ سن ہجری 1318 مطابق 1900 عیسوی کو پٹنہ کے تاریخی اجلاس میں ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے سینکڑوں علماء و مشائخ کی موجودگی میں آپ کو میت حاضرہ کا خطاب دیا گیا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کثیر الجہد شخصیت کا نام ہے۔ 13ویں صدی ہجری میں جب گمراہی کا دورہ تھا، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، جب
اور مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نبی ہونے کا دعویٰ ہی کر ڈالا۔ جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین آمیز باتیں کہی گئی، کسی نے کہا وہ ہماری طرح بشر ہے، کسی نے کہا انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، کوئی ان کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم بتانے لگا۔ جب دشمنان رسول چراغ مصطفیٰ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جب لوگ ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جب گمراہی کا دور دورہ تھا، جب گمراہی کا دور دورہ تھا، ایسے پرخطر دور میں بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جلوہ افروز ہوئے اور عقل و شعور کی آنکھیں کھولتے ہی دشمن رسول اور عاشق رسول کے مابین خط امتیاز کھینچا اور باطل افکار و نظریات کا رد پلید فرمایا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کی پیدائش 12 شوال سن ہجری 10 شوال سن ہجری 1272 مطابق 15 جون سن عیسوی 1856 کو بریلی کے ایک دینی و علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا سال ولادت خود بیان فرمایا کہ میں بحمدللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور حضرت روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت ان عظیم انسانوں میں سے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر خدا ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد، گر قلب اپنا 2 پارا کروں میں، گر قلب اپنا 2 پارا کروں میں۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت کا بچپن بہت ہی ناز و نعم میں گزرا۔ آپ بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، بچے کھیلتے کھیلتے گھر آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہیں ہوتے۔ طہارت نفس، اتباع سنت، اخلاق، حسن اخلاق اور حسن سیرت جیسے اوصاف آپ کی ذات میں بچپن ہی سے ودیعت تھے۔ آپ کی زبان کھلی تو صاف تھی، دوسروں کی طرح کج مج نہ تھی اور غلط الفاظ آپ کی زبان پر کبھی آئے ہی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی اعلیٰ حضرت کا بچپن ہے، ابھی تعلیم کی شروعات ہو رہی ہے، ابھی رسم بسم اللہ خوانی کا پہلا ہی دن ہے۔ اعلیٰ حضرت الف با تا سا پڑھتے ہوئے لام الف پر ایک حیرت انگیز اور عالمانہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اس دن استاد محترم نے الف با تا سا جس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پڑھانا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت بھی استاد کے پڑھانے کے مطابق پڑھتے گئے، لیکن جب لام الف پڑھنے کی باری آئی تو استاد نے کہا کہو میاں لام الف۔ اعلیٰ حضرت خاموش رہے، پھر استاد نے دوبارہ کہا کہو میاں لام الف، تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں لام اور الف تو میں ابھی اوپر پڑھ چکا ہوں، یہاں دوبارہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت آپ کے جد امجد عالم ربانی مولانا حضرت مولانا رضا علی خان بریلوی علیہ رحمہ، جو جامع کمال صفات کے تھے، فرمایا بیٹا استاد کا کہا مانو، جو کہتے ہیں کہو۔ آپ نے اپنے جد امجد کی حکم کی تعمیل کی اور اپنے جد امجد کے چہرے کی طرف دیکھا اور جد امجد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دادا جان اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گئے بچے کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ تو حروف مفردہ کا بیان ہے، اس میں مرکب لفظ کیسے آ گیا، ورنہ دونوں حرف الگ الگ لام اور الف تو اوپر پڑھ ہی چکے ہیں۔ آپ کے جد امجد نے کہا بیٹا آپ کا سمجھنا ٹھیک ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے جس الف کو آپ نے اوپر پڑھا تھا وہ حمزہ تھا، اور دراصل الف یہ ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ساکن سے شروع کرنا ناممکن ہے، اس لیے ایک حرف یعنی لام
کو لا کر اس کا تلفظ کرنا مقصود تھا، اور اتنا سننا تھا کہ آپ کے جد امجد آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور دل سے دعائیں دیتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں کہ الف اور لام میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے ایک یکسانیت ہے، سیرت اور صورت کے اعتبار سے ایک مناسبت ہے۔ ظاہراً دکھنے میں تو دونوں کی صورت ایک جیسی ہے، لام میں لام اور الف تقریباً دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، سیرتاً اس طرح مناسبت ہے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا لام قلب ہے، یعنی دونوں کے درمیان قلبی تعلق ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت 13 سال اور 10 ماہ کی عمر میں تمام درسی علوم و فنون سے فراغت حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کا آغاز کیا اور ساتھ ہی ساتھ منصب افتاء کی ایک عظیم ذمہ داری کو بھی بحسن خوبی انجام دینے لگے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایک علم و عمل کا بہتا ہوا سمندر تھی۔ آپ نے 50 سے زائد علوم پر 1000 سے زائد کتابیں لکھی، پھر چاہے دین کا معاملہ ہو یا سائنس کا معاملہ ہو یا ریاضی ہو یا فلسفہ، ہر دور میں آپ کی مہارت کا لوہا دنیا نے مانا۔ لیکن ان سب علم و فضل کے باوجود آپ کی شخصیت کا جو سب سے خوبصورت اور نمایاں پہلو تھا وہ تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا عشق کوئی عام عشق نہیں تھا، بلکہ یہ وہ معیار تھا جہاں انسان کی اپنی خواہشات ختم ہو جاتی ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت باقی رہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تحریر اور تقریر سے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو حضور کی بارگاہ کا ادب اور بے پناہ محبت لازم ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت یوں گویا ہوتے ہیں، اللہ کی سردا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت کی غیرت عشق کا یہ عادت تھا کہ آپ نے کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کو برداشت نہیں کیا، اور جب بھی کوئی حضور کے خلاف کوئی بات آتی تو آپ کا فوراً آپ کا قلم شمشیر بن جاتا تھا۔ حضرات گرامی، دنیا کے عام شاعر محبوب کے حسن و عشق، محبوب کے گال، محبوب کی زلفوں کی تعریفیں کرتے ہیں، شراب کی باتیں کرتے ہیں، دنیاوی حکمرانوں کی جھوٹی چاپلوسی کر کے ان سے انعام و اکرام بٹورتے ہیں، اور ان کی شاعری اکثر نفسانی خواہشات اور دنیاوی خیالات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اعلیٰ حضرت کا کلام ہدایت کے بخشش، پاکیزگی اور حقیقی معرفت کا ایک گلدستہ ہے جہاں لفظ وظیفہ بن جاتے ہیں، شعر عبادت کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری کو کسی دنیاوی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کسی دنیاوی شہنشاہ کی تعریف کرنے کے بجائے مدینے کے تاجدار کی مدح ثنائی کی ہے۔ جب دنیا کے عام شاعر محبوب کی تعریفیں کرتے کرتے جب حدوں کو پار کر جاتے ہیں تو مزاحیہ ہو جاتے ہیں یا بے ادب ہو جاتے ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جب بریلی کا تاجدار کا قلم اٹھتا ہے تو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ شاعری میں نعت لکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ یہاں ایک طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہنا ہے اور دوسری طرف عام انسانوں جیسا نہیں کہنا ہے۔ ایسے موڑ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ایسے موڑ پر پکار اٹھتے ہیں، لمیات نزیلوں کا فی نظر مثل تو نشر پیدا جانا، جگ رات متاجت و رے سرسو ہے تجھ کو شمید و سرا جانا، انفی اتشا و سخا کا عدم، ایک ایس ہوئے پاکے ابر کرم، ایک ایس ہوئے پاکے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم تو بوندہ ادھر بھی گرا جانا، تو بوندہ ادھر بھی گرا جانا۔ اور پھر جب آپ حضور کے وسیلے سے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو آپ کا مشہور سلام جو آج دنیا کے کونے کونے میں گونجتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پیرا
کی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ سلام۔ رب قدر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وادی رضا کی ہے کوئے ہمارا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے کوئے ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ عقلوں نے تو بہت لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ